اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بزرگو دوستو، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم کے مہینے کے متعلق سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اشارہ ہے آیت میں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے یہاں مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے اللہ کی کتاب میں، یعنی اللہ کے قانون میں 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں اس دن سے یہ سلسلہ چالو اللہ تعالیٰ نے کر دیا، یہ گنتی شروع کر دی تھی، ایک وقت ماپنے کا پیمانہ کہ 12 مہینے ہوں گے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ محرم کا مہینہ ہے، محرم حرام، جس میں یہ چیزیں حرام ہیں، جو اور مہینوں میں چیزیں حرام نہیں تھی وہ اس میں حرام ہے، لڑائی جھگڑا، اور جو چیزیں حلال بھی تھی ان کی بھی حرمت بڑھ گئی، لڑائی جھگڑا حرام ہے، اور جو چیزیں گناہ کی ہیں اس مہینے میں اور زیادہ گناہ ہے، اور بڑا گناہ ان کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض، کہ زمانہ اپنی اسی پہلی حالت پر لوٹ آیا ہے جس پر وہ آسمان زمین کے بننے کے وقت تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنایا تھا تو اس وقت جو شروعات کی تھی محرم سے کی تھی، اور تو یہ اسی حالت پر آج لوٹ آیا ہے، آج وہی محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، یہ آپ کا اشارہ ہے۔ السنۃ 12 شہرا، سال میں 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، حرمت کے ہیں، اور کون کون سے 4 ہیں؟ 3 متوالیات، ان میں سے 3 مہینے تو اکٹھے ہیں، لگاتار ہیں، 3 مہینے جو ہیں لگاتار ہیں۔ اب یہاں آپ نے محرم سے شروع نہیں کیا، پہلا مہینہ محرم ہے، نہیں، اس سے شروع نہیں کیا، آپ نے یہاں ذی قعدہ سے شروع کیا۔ ذی قعدہ جو ہے 11واں مہینہ ہے، ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی وشعبان، آپ نے شروع کیا 11واں مہینے سے، ذی قعدہ سے، 12واں مہینہ سے ذی الحجہ، اور پھر اس کے بعد پہلا مہینہ آ جائے گا محرم۔ تو آپ نے مطلب ذی قعدہ سے شروع کیا، کیوں کیا؟ 11 سے بھی شروع کیا، کیونکہ عام طور پر ہمارے یہاں بھی کیا ہے کہ ہم لوگوں کو یاد ہی نہیں ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے، بتا ہی نہیں۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ 12 مہینے کون سے ہیں ہجری کیلنڈر کے، تو میں نہیں بتا سکتا، نہیں گنوا سکتا، تو یاد ہی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے تو ہمیں جو یاد پڑتا ہے، ہمیں جو سمجھ آتی ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے، تو ہمیں سمجھ آتی ہے رمضان سے۔ رمضان کے بعد ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ دیکھو یہ 9واں مہینہ ہے، اس کے بعد 10واں ہے، پھر اگلا شوال، اور پھر اس کے بعد اگلا ہے 11واں ذی قعدہ، اور پھر اگلا 12واں ذی الحجہ۔ تو ہمیں وہاں سے سمجھ پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ سے شروع کیا، ذی قعدہ، ذی الحجہ، اور پھر اس کے بعد محرم اگلا ہے، پہلا مہینہ شروع ہو گیا، یہ وہ مہینہ ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے اس کی طرف۔ اور پھر اگلا کون سا ہے؟ ورجب، اور پھر رجب ہے، رجب کا مہینہ، یہ کہاں ہوتا، کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ الذی بین جمادی وشعبان، جو کہ جمادی الاخری، یہ مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا، اور شعبان، شعبان کون سا مہینہ ہے؟ 8واں، 8 میں سے پہلا مہینہ، 7واں مہینہ، یعنی کہ پہلا، 7واں، 11واں اور 12واں، یہ 4 مہینے جو ہیں حرمت کے ہیں، آدمی کو ذہن میں رہے۔ تو ان میں لڑائی جھگڑا کرنا، مار پیٹ کرنا ویسے بھی حرام ہے، لیکن ان میں گناہ زیادہ ہے۔ نہ گویا آپ یہ سمجھیے کہ ایک چیز آپ ایسی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ننگی آنکھ سے، ایک لینس سے دیکھ رہے ہیں تو وہ بڑی دکھے گی، تو بڑی ہو جائے گی، تو گناہ جو ہے بڑا ہے۔ تو اس رمضان کے مہینے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قدم رکھا، جب آپ آئے،
تو جس مہینے میں آپ آئے ہیں وہ محرم کا مہینہ نہیں تھا، پہلے میں یہ بتا دوں، محرم کا مہینہ نہیں تھا۔ وجدہم یصومون یوما یعنی عاشورہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی یہودیوں کو ایک دن کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ کون سا دن؟ عاشورہ، 10 محرم جسے کہتے ہیں، عشرہ 10 کو عشرہ کہتے ہیں عربی میں، تو 10ویں دن کا 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ اور پھر وہ کیا بولے یہودی، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے بتایا، وقالوا ھذا یوم عظیم، وہ بولے یہ تو بڑا عظیم دن ہے۔ کیوں عظیم ہے؟ وہو یوم نجی اللہ فیہ موسیٰ، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، فرعون سے بچا لیا۔ وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ فَصَامَ مُوسَىٰ شُكْرًا لِلَّهِ وَأُغْرِقَ آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کی قوم کو، فرعون کے پورے خاندان کو، اس کا جو پوری قوم تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، پانی میں ڈبا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے شکرانے میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھا، تو یہ اس کی اہمیت ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اولا بموسیٰ منہم، میں ان سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں، ان کا جو ٹریڈیشن ہے، میں کہوں ان کی جو وراثت ہے، میں ان کو اپنے پاس سمیٹنے کا، میں اس پر عمل کرنے کا ان یہودیوں سے زیادہ حقدار ہوں۔ انہوں نے تو اس کو یحرفون، اس کو تبدیل کر دیا، اس کے الفاظ بدل دیے، اس کے معنی تبدیل کر دیے، ان سے زیادہ میں حقدار ہوں۔ تو عاشورہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، اور پھر اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور پھر آپ نے کیا فرمایا، فصامہ وامر بصیامہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھا ہے، اور اسی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم دی، اسی کا حکم دیا کہ تم بھی عاشورہ کا روزہ رکھو۔ تو اس وقت یہ کب موقع آیا، ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور محرم کا مہینہ نہیں تھا، اگلے سال جب محرم کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا، دیکھا یہ کیا ماجرا ہے، کیا ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلا، تو پھر آپ نے روزہ رکھا 10 محرم کا۔ اور پھر اس روزے کی فضیلت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبل، کہ مجھے اس عاشورہ کا جو دن کا جو روزہ ہے، مجھے امید یہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے گزرے ہوئے سال کے گناہ معاف کر دے گا، مطلب پچھلے محرم سے اس محرم تک کے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے اس کے بدلے میں۔ تو امید ہے کہ گویا یہ کام ہوگا اور مطلب معاف کر دیے جائیں گے، آدمی عاشورہ کا روزہ رکھے تو یہ گناہ جو ہے معاف کر دیے جائیں گے۔ تو کیا فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ بہترین روزہ رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم میں، صرف یہ 10 محرم کا نہیں میں بات کہہ رہا ہوں، محرم کے مہینے میں کسی بھی دن میں روزہ رکھے، شروع میں رکھے، بعد میں رکھے، آخر میں رکھے، کب مرضی رکھے، اور 10 محرم تو خاص ہے ہی، تو اس میں روزہ رکھنا جو ہے سب سے افضل ہے۔ روزہ کسی مہینے میں آدمی رکھے، رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں آدمی روزہ رکھے، تو وہ روزہ رکھنا جو ہے تو اتنا اس درجے کا نہیں ہے جتنا اس محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا جس درجے کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس میں آگے حدیث میں ایک چیز اور ہے، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، بہترین نماز جو فرض نمازوں کے بعد ہے، 5 فرض نمازیں ہیں وہ ادا کر لی، اس کے بعد بہترین نماز جو ہے وہ کون سی ہے، صلاۃ اللیل، رات کی نماز، تہجد کی نماز۔ عشاء کی نماز پڑھ لی آدمی نے 11 بج گئے 12 بج گئے، اس کے بعد پھر جو آدمی نماز پڑھے 12 بجے کے بعد، سمجھیے ایک موٹا سا ایک مثال ہے، آدھی رات کے بعد، ویسے 12 کا تو کوئی اصول نہیں ہے، 12 پنجاب میں کوئی اصول نہیں کہ 12 بجے، یہ کوئی اصولی بات نہیں ہے، یہ تو صرف ایک چلو 12 بجے آدھی رات مان لیتے ہیں، تو آدھی رات کے بعد جو وقت ہے وہ بہترین ہے، اور اس میں پھر سب سے آخری جو تہائی حصہ ہے وہ اللہ کے قربت کا ہے، اس میں اللہ جو ہے بڑے دھیان سے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سوچتا ہے،
اللہ متمنی ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے میں دوں، کوئی مجھ سے سوال کرے میں اس کا سوال پورا کریں، کوئی اپنی حاجت طلب کرے میں اس کی حاجت پوری کر دوں، کوئی آئے تو صحیح، میں تو تیار ہوں دینے کے لیے۔ اور دن میں بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دن میں اللہ کے جو ہے کان بند ہو گئے۔ اور پہلی بات اس بارے میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کان سے، آنکھ سے، ناک سے، ان سب سے محفوظ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں کہ کان کبھی چلتے بھی ہیں کبھی نہیں بھی چلتے، قریب کی چیز کو سن لیتے ہیں دور کی چیز کو نہیں سنتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کان نہیں ہیں، ہاں کان اللہ کی وجہ سے سنتے ہیں۔ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ جو انسانی چیزیں ہیں، جو انسانی صفتیں ہیں، ان سے اللہ پاک ہے۔ تو افضل نماز جو ہے عشاء فجر 5 نمازوں کے بعد جو ہے وہ تہجد کی نماز۔ تو اس کے بعد بزرگ دوستوں پھر کیا ہوا؟ پھر رمضان جو ہے، رمضان فرض ہو گیا۔ رمضان اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر یہ روزے لکھ دیے گئے، یہ رمضان کے روزے فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب کیا حکم ہوا حدیث میں جو ہے کہ من شاء صام و من شاء افطر۔ عاشورہ کے روزے کے بارے میں، یہ 10 محرم کا جو روزہ ہے، اس کے بارے میں پھر کیا حکم ہوا کہ جو چاہتا تھا وہ روزہ رکھ لیتا تھا، جو چاہتا تھا وہ چھوڑ دیتا تھا، نہیں رکھتا تھا، افطار کر لیتا تھا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ نفل میں تبدیل کر دیا۔ اس وقت ضروری تھا، میں نہیں کہہ رہا کہ فرض تھا، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن اس وقت جو حالت تھی، جتنا ضروری اس وقت سمجھا جاتا تھا، کہ اس وقت تو رمضان تھا ہی نہیں۔ تو جب رمضان کا مہینہ آ گیا، 30 روزے آ گئے، تو پھر اسے جو ہے نفلی کر دیا گیا، صاف طور پر جو ہے نفلی کہہ دیا گیا، نفلی مرضی ہے آپ کی، رکھو نہیں رکھو، مرضی ہے مت رکھو۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، لوگ جو ہے 10 محرم کا روزہ رکھتے رہے۔ جو میں قاضی ریاض حسین قاسمی سے جو میں نے سنا، اس متعلق سے میں آپ سے بتا رہا ہوں۔ تو روزہ رکھتے رہے لوگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا جب آپ مکہ میں تھے؟ تو آپ یہود کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے تھے، جو کام یہود کرتے تھے ویسا خود کرتے تھے۔ شروع میں کوشش یہ تھی، مدینہ میں تب بھی کوشش یہی تھی، تب بھی یہی کوشش تھی کہ جو یہود کام کرتے ہیں میں بھی ان جیسا، ان سے میں ہٹ کر نہ چلوں، انہیں جیسا میں کام کروں۔ ہاں، پھر جب انہوں نے شرارتیں شروع کی اور جب انہوں نے حق کو ہی تبدیل کر دیا، حق کو جو ہے چھوڑ دیا اور باطل کی طرف چلے گئے، حق کو بھلا دیا، جو اللہ کی کتاب تورات نازل ہوئی تھی اس میں گڑبڑیں کر دی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے طریقے کو چھوڑ دیا، پھر آپ نے جو ہے ان سے الگ طریقہ اختیار کیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری سال تھا، محرم کا مہینہ آیا، آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھ لیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال باقی رہا، میں بچ گئے، اگلے سال بھی میں زندہ رہا۔ یہ الفاظ اپنے آپ میں بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید نہیں تھی کہ میں اگلے سال رہوں گا، اور اس لیے آپ نے جو ہے یہ الفاظ آپ نے ادا فرمائے کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا لأصومن التاسع، تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ 10 کا تو رکھوں گا، 10 کا تو بلائن فرض، مطلب بلائن جو ہے سنت ہے، موسیٰ علیہ السلام نے رکھا ہے تو ان کی سنت ہے، لیکن 10 محرم کا جو روزہ ہے وہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، تو ان جیسا کام ہو گیا، ان جیسا عمل ہے، ان کے ساتھ مشابہت ہو گئی، سمان تھا ان جیسا عمل۔ تو ان سے مشابہت ٹالنے کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ میں 10 کا رکھوں گا ہی نہیں، حق تو حق رہے گا، لیکن اس کے ساتھ میں 9 کا بھی رکھوں گا، 9 محرم کا بھی میں روزہ رکھوں گا، تو اس سے 2 روزے ہو گئے، اب 2 ہیں وہ 1 رکھتے ہیں 10 کا، تو میں ان سے الگ ہو گئے، ان کی جو مشابہت تھی وہ میں نے چھوڑ دیا۔ بہت سے لوگ ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں کہ داڑھی جو ہے تھوڑا جو نچلا ہونٹ ہے اس کے نیچے سے کٹوا لیتے ہیں، تھوڑی صاف کروا لیتے ہیں، انفقا، ان والوں کو جو ہے انفقا بولتے ہیں۔ تو پوچھو بھی یہ کیا بات ہے کہ یہ صرف رکھتے ہیں داڑھی، سارے میں رکھتے ہیں، تو ان سے فرق کرنے کے لیے میں نے یہاں سے کٹوا لی۔ تو بھائی بزرگوں دوستو، ان سے فرق کرنے کے لیے ہم نے اپنے عمل نہیں چھوڑنا، ان سے فرق پہلے موجود ہے، مت رکھو، ان سے فرق ہو جائے گا۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ اپنی جو فرض ہیں ان کو چھوڑ دو، یہ چیزیں شریعت کی طرف سے عائد کی گئی ہیں ان کو چھوڑ دو اور پھر کہو کہ میں نے فرق کر لیا۔ تو بھائی بزرگوں دوستو، اگر کوئی غیر مسلم مسجد میں آ کے نماز پڑھ دیتے تو نماز چھوڑ دو گے کہ فرق کرنا ہے، اس سے تو ہم نماز نہیں پڑھیں، ہم نماز چھوڑ دیں گے۔ کل کو وہ مسلمان ہو جائے گا تو تم کافر ہو جاؤ گے، ان سے فرق کرنا ہے۔
تو جہالت ہے، یہ جو ہے طریقہ جہالت ہے۔ تو فرق کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، اس طرح فرق نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس روزے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، یہ دونوں روزے، اور 9 کا نہ رکھ سکے آدمی، 9 کا نہ رکھ سکے تو پھر جو ہے 10 اور 11 کا کر لے، یہ بھی ثابت ہے، اس بارے میں بھی ہے۔ 9 اور 10 کا نہیں نہ صحیح، تو 10 اور 11 کا صحیح، لیکن 10 کے ساتھ یا 9 یا 11 ایسے ہم نے کرنا ہے۔